وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ وہ بہن جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور فبصرت، اور دور سے موسیٰ کو دیکھ لیا، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ فرعون والوں نے اس کو اٹھا لیا ہے، اور پھر فرعون کے دربار میں قصر کے گرد پیش میں بھی نظر رکھتی ہے، اور پھر قصر سے کیا خبر آتی ہے اس کا بھی وہ کر رہی ہیں، پیچھے بیٹھ کر کے کھوج لگا رہی ہیں۔ اور پھر اس بہن کو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ کسی دائیں کا دودھ نہیں پی رہا، بات باہر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع، اور ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ پہلے سے حرام کر دیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کو تمہارے لیے پالیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ چنانچہ ان کو پتہ چل گیا، بہن کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ کو فرعونیوں نے لے لیا ہے اور دودھ پلانے کا انتظام کیا ہے، اور موسیٰ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ حرمنا علیہ المراضع، حکمت خداوندی تھی کہ یہ ماں کے پاس کیسے واپس جائے، وہ کسی کا دودھ نہ پیے تو ماں کے پاس واپس جا سکتا ہے بچہ۔ یہاں ایک تاریخی حوالہ ہے، مثال بھی ہے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بھی، کہ آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ بھی دودھ نہیں پیتے، تو پھر کہا کہ محمد کو بلاؤ، بعثت سے پہلے کی بات ہے، ابھی وہ مبعوث برسالت نہیں ہوئے۔ شیعہ سنی مصادر میں متفقہ باتیں کرتا ہوں میں، حوالے جب دیتا ہوں ہم ایک فریق کی بات کو نہیں لیتا ہوں، دونوں حوالوں سے یہ بات ہے کہ حضرت علی نے دودھ نہیں پیا۔ رسالت مآب کو بلایا، اور رسالت مآب نے اپنی زبان حضرت علی کے منہ میں دیا، اور زبان چوستے چوستے سو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ مثیل موسیٰ اس بات میں بھی، سبحان اللہ۔ پھر جب یہ بات جو ہے وہ قصر سے باہر آ گئی تو بہن دوڑتی ہوئی جاتی ہے، ظاہر ہے، اور کہتے ہیں کہ میں یہ مسئلہ حل کر سکتی ہوں، کہ میں ایک مناسب عورت جو ہے وہ پیدا کر لوں گی جو اس کو دودھ پلائے۔ علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کا خیر خواہ بھی ہوں گے، وہ خیر خواہ بھی ہوں گے، اس بچے کے اوپر مہربان ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے بلائے ہوئے عورتوں کا دودھ نہیں پیا۔ دودھ میں انسان کی نشو و نما میں اثر ہوتا ہے، انسان کی طبیعت و مزاج میں اثر ہوتا ہے، اور انسان کی تربیت میں دودھ کا بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا اثر، اور اس کی مثالیں بھی ہیں، اور معلومات بھی سائنسی اور روایات اور احادیث تمام متفق ہے اس بات پر کہ دودھ کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ تاکید بھی کی جاتی ہے آج کل بھی کہ بچوں کو اپنی ماں کا دودھ پلایا کرو۔ یہ جو ہم بازاری دودھ پلواتے ہیں اس سے بچوں کی نشو و نما جو ہے وہ منفی ہو جاتے ہیں۔
نسبتاً ماں کے دودھ میں اچھا اثر ہوتا ہے۔ کہ یہ شکم مادر میں جب تھا یہ بچہ تو کہ پھر ماں سے ہی غذا لیتا تھا، ماں کے خون سے غذا لیتا تھا، اور جب باہر آیا تو بھی ماں سے غذا لے، تو اس کے نشو و نما جو ہے قدرتی اور فطری طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھے۔ چنانچہ اس بہن کے کہنے پر ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، تو اس نے جا کر کے دوڑ کر کے اپنی ماں کو بلایا جلدی چلو، اور ادھر موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ آپ ماں کے دل سے پوچھا کتنی خوشی ہوئی ہوگی ماں، وہ آپس موسیٰ کو گود میں لیتی ہیں، اور موسیٰ ماں کا دودھ خوشی سے پینا شروع کر دیتا ہے۔